هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ آج 22واں پارہ نصف سے 23واں پارہ مکمل تراویح میں سماعت کیا. اس تراویح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سر و سامان کے بارے میں بتایا کہ یہ قیامت میں کام نہیں آئے گا، جبکہ ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن انسان کو کام آنے والی ہیں. منکرین کو گزشتہ قوموں کا 10واں حصہ بھی دنیاوی مال و اسباب کا نہیں دیا گیا، اور اس کے باوجود وہ تباہ کر دیے گئے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ جن کو دنیا کا بہت زیادہ ساز و سامان دیا، مال و اسباب عطا کیے، جب اللہ ان کو تباہ کر سکتا ہے تو تم کس شمار میں ہو؟ تمہاری کیا گنتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تمہیں اللہ تباہ نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے کی مشرکین کو تجویز دی، اور حشر میں کفار کی حالت کو بیان کیا گیا کہ وہ کس حالت میں ہوں گے. اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے. فاطر کی معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا. اللہ کی یہ صرف پہلی آیت میں ہی استعمال ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے. اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں بتایا گیا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب کائنات جس کے لیے چاہتا ہے تو اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو جس کے لیے وہ کھول دے رحمت کے دروازے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا. اور شیطان کی مکاریوں سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لہذا اپنے دشمن سے محتاط رہو اور ہوشیار رہو. پھر بتایا گیا کہ برے کام خوشنما بنانے سے حقیقت میں وہ بہتر نہیں ہو جاتے. یعنی شیطان جو ہوتا ہے انسان کو برے اعمال مزین و آراستہ کر کے پیش کرتا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر برے اعمال کو مزین اور آراستہ کر کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اچھے یا بہتر نہیں بن جاتے، ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. برا عمل کتنا بھی خوبصورت کر کے دکھا دیا جائے، بہرحال وہ برا ہی ہے. گزشتہ قوموں کا ذکر بطور عبرت کیا گیا، اور عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کا رد بھی کیا گیا. اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہوا، اور خیرات کی مثال ایک ایسی تجارت سے دی جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں. یعنی دنیا میں ہم اپنا پیسہ جب کسی ایسی جگہ لگاتے ہیں کہ جی اس سے کوئی نقصان اور خسارہ ہمارا نہیں ہوگا، تو بتایا کہ اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ایک ایسی ہی تجارت ہے کہ جس میں قطعاً انسان کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچتا. انسان کو منصب خلافت عرضی کی یاد دہانی کرائی گئی. پھر سورہ یاسین شریف شروع ہوئی. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے یاسین رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے آغاز میں ہی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کی قسم اٹھائی گئی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل جو ہے اللہ نے قرآن کو بنایا. قرآن کو دلیل بنا کر جو ہے اور قرآن کی قسم اٹھا کر فرمایا
کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گزشتہ زمانوں کی کسی بستی کا ذکر ہوا جس میں 2 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا، تو اللہ نے ایک تیسرے رسول کا اضافہ کر دیا کہ وہ بستی والوں کے پاس وہ آئے اور انہوں نے دعوت دی تو ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ تو جب رسولوں کو جھٹلا دیا گیا اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں تو اس بستی کا ایک فرد جو دور دراز کہیں رہتا تھا وہ نکل آتا ہے اور وہ رسولوں کی حمایت میں آ کر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم ان کی بات کو مانتے کیوں نہیں، تم ان کی بات کو مانو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ لیکن لوگ اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں اور اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ شخص شہید کر دیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کے جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں مرنے کے بعد، تو وہ تمنا کرتا ہے وہ شخص، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے، کہ مجھے اگر شہید کر دیا گیا ہے تو میں تو راہ حق میں شہید ہوا ہوں، تو راہ حق میں شہید ہونے کے بعد جو اللہ نے انعام اور اکرام کیے ہیں ان کا لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ توحید پر دلائل دیے گئے، پھر قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے دیگر اعضاء خود بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہمارے ذریعے سے یہ اعمال انسان نے کیے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ یہ عبرت و نصیحت کی کتاب ہے، اور قیامت برپا ہونے پر پھر اللہ نے دلائل پیش فرمائے۔ سورہ صافات شروع ہوئی۔ صافات کا مطلب ہوتا ہے صف باندھنا، آغاز میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ صف باندھ کر کھڑے تسبیح کرنے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے توحید کا سبق دیا ہے، یعنی وہ فرشتے جو صف بستہ، یعنی ایک تو یہ کہ صف بندی کا اہتمام کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے کہ فرشتے جو ہیں صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے توحید کا سبق دیا۔ مشرکین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی، پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہوا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کہ خواب پر بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا، لیکن یہاں جو ایک نئی چیز جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں حکم دیا، آپ خواب میں تھے کہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو نبی کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے تو آپ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان نے آ کر اس عمل سے روکنا چاہا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری اور بالآخر آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیشانی کے بل لٹا کر چھری چلانا شروع کی تو اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے ان کی جگہ پر جنت کا ایک مینڈھا جو ہے وہاں جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج دیا، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو اس طرح قربانی کی جو سنت ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس امت کے لیے جاری ہوئی، گو کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ اس سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت الیاس و لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا اور پھر کنارے پر اگل دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے ان کی بستی میں بھیجا
اور وہ اپنی بستی میں آئے، قوم کو آپ نے دعوت دی اور اس قوم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، اور بتایا یہ گیا کہ یہ وہ واحد قوم ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے تھے اور اللہ کے پیغام کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار آ رہے ہیں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ جی تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سارے لوگ جمع ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوئی۔ اس سورت کا آغاز اسی حرف سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ نصیحت والی کتاب ہے اور اعلان کرتے ہوئے اجمالی طور پر قوم نوح، عاد و سمود وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ الزمر شروع ہوئی۔ زمر کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں۔ اس سورت کے 9ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے۔ پوری سورت مقدسہ توحید کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اس کی تعلیم اور تقاضوں پر عمل کے نتیجے میں ملنے والے انعامات اور اس کے مقابلے میں کفر و شرک کے رد، اس کی برائیوں اور ان کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔